بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران۔ اس سے پہلے ہم سورہ آل عمران کا تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی چند آیات کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیات 33 تا 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس سورت میں آیا ہے اور ان سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کے عقائد و اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے اور ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ سورہ آل عمران میں اصل جو ہے روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے اور ضمناً یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور سورہ بقرہ میں زیادہ تر تذکرہ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور سورہ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا۔ نیز اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکامات بھی دیے گئے اور صورت کے آخر میں آخرت کی دعوت دی گئی ہے اور کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اسے ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ اس صورت کی آیات جو ہیں وہ 200 ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ تو یہ شروع ہم کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے دوسرا ہمارا ایک چینل ہے قرآنک انسائٹ بائے پروین، اس پہ بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ ہم پہلے سے جو ہے پڑھا چکے ہیں، لفظی اور با محاورہ ترجمہ، اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ النور، سورہ کاف اور زاریات، یہ مکمل طور پر پڑھائی جا چکی ہیں، اور اس کے بعد سورہ بقرہ جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے۔ تو جس کو یہ شوق ہو کہ میں اس کی تفسیر جو ہے وہ صحیح طرح سے سیکھ لوں یا وہ جان سکوں اور لفظی اور با محاورہ ترجمہ بھی سمجھ سکوں، تو وہ ادھر کانٹیکٹ کر کے مطلب وہ کھول کے چینل، تو وہاں سے وہ سیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم مختصر سا جو ہے وہ ترجمہ مطلب بتاتے ہیں اور مختصر سا تعارف کرواتے ہیں تاکہ تھوڑی سی قرآن پاک سے واقفیت ہو جائے، اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ کس صورت میں کیا اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، اس کے بعد پھر ڈیٹیل سے ہم دوبارہ سے ساری صورتوں کو کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم یہ مطلب جو ہے وہ تھوڑا سا واقفیت کے طور پر اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور مفہوم اس میں بیان کرتے ہیں اس چینل پہ، اور دوسرے چینل پہ اگر ڈیٹیل سے آپ نے پڑھنا ہے صورتوں کو تو وہ آپ ادھر کھول کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران۔ سب سے پہلے الف لام میم،
تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے، تو اس کا جو حروف مقطعات ہوتے ہیں ان کا ترجمہ صرف اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے اس کی دوسری آیت کا ترجمہ جو ہے وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کائنات کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیات ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہیں۔ یہاں تک ہم کرتے ہیں صرف ترجمہ، اور اس کے بعد اس کا تھوڑا سا مفہوم بھی بتاؤں گی، اور اگلی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ اس میں تعارف بھی اس صورت کا پیش کیا گیا ہے۔ پھر آگے جو آیات آئیں گی اس کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحت آپ کو اس کی کر دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔